بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی، اور میرے ساتھ ہیں مانچسٹر یو کے سے معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی، اور نعت خوان قاری سمندر خان نقشبندی صاحب. ناظرین، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا شریعت اسلامیہ میں صلح رحمی کہلاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدخلقی اور بدسلوکی کے ساتھ پیش آنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جوڑے. بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ تم میں اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی حرام ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی تاکید اور قطع رحمی کی مذمت بیان کی گئی ہے. اس بار مزید ڈاکٹر علامہ عظیم سے جانیں گے، لیکن اس سے قبل نعت خوان قاری سمندر خان نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ سرکار کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی نقشبندی صاحب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور روز شب تنہائی میں، اور روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے.
جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر روز شب تنہائی میں ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تم داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں داتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں اب چلتے ہیں ڈاکٹر عظیم جی سے بات کرتے ہوئے ہم پوچھیں گے کہ پہلا سوال جو ہے وہ دبئی سے ناصر اقبال کہتے ہیں
کہ اس مادنی دور میں کوئی رشتہ داری نہیں رہی ہے تو پھر کیوں زبردستی کی رسم رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ جی علامہ جی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں ٹی ڈی کا اور آپ سب حضرات کا کہ آپ نے یہ روحانی مسائل کے پروگرام کو عزت بخشی ہوئی ہے۔ اصل میں ہمارے جو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل، ان معاشرتی مسائل کو ہم دنیاوی طریقے پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم انہیں اپنے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، مخبر صادق، حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم ان کو حل کریں گے تو ہمارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر دنیاوی طور پر جو ہے وہ مسائل الجھاؤ کا شکار ہی رہ سکتے ہیں۔ جو ابھی ہمارے بھائی کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا اور اللہ کے سامنے گر گرا کر اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگے صبح شام اور 5 وقت کی نماز کرے، انشاءاللہ تعالی یہ مسائل جو ہے وہ اللہ پاک حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی علامہ جی، اگلا سوال جو ہے وہ قطر سے روبینہ افضل کہتی ہیں کہ میرے خاوند پاکستان میں ایسے نہیں، مگر جب سے بیرون ملک آئے ہیں عزیز رشتہ داروں سے باغی ہو گئے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اگلا عزیز رشتہ داروں سے باغی ہو گئے ہیں، کسی سے ملتے ہیں نہ ہی ملنے دیتے ہیں، مجھ پر بھی اپنے میکے جانے سے روکنے لگے ہیں، کوئی تدبیر کوئی عمل بتائیں کہ ان رویے میں تبدیلی آ جائے۔ اصل میں یہ ایک تو میں عرض کروں کہ وہی بات کہ جب ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارتے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جب رشتہ ہے وہ اتنا مقدس رشتہ ہے، ایک معاشرتی رشتہ ہے کہ گھر کے کو بندھن کے رکھا جائے۔ جب شوہر کمانے کی غرض سے بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہاں پر کئی طرح کی دوریاں خاوند کے دل میں وساوس الگ سے پیدا ہوتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ کئی مجبوریوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہے ہمارے جو خاص طور پر رشتہ دار قرابت دار برخا جو ہے وہ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان بھی شک کا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو پہلے سے معاملات ہوتے ہیں جو وعد و وعید کے ہوتے ہیں ان سے ہٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور شوہر بیرون ملک جا کر خود سا ہو جاتا ہے اور وہ محبتیں یا وہ پیار نہیں دے سکتا کہ ان کے وہاں جا کے اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دامن مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا پڑے گا اور اس کے لیے میں سب سے بہترین تو یہی عرض کروں گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر 5 وقت کی ہر نماز کے ساتھ نسبت کے ساتھ 5 دفعہ اگر درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو دونوں طرف سے حل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے موضوع کی میں عرض کروں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے جو ہے تلاوت وہ روزانہ آپ کریں اور خاص طور پر سورہ قریش جو ہے وہ 11 مرتبہ اگر روزانہ آپ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھریلو اور معاشرتی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی علامہ جی، اگلا سوال لندن سے ممتاز بانو کہتی ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں کی ہی بیویاں ادب و آداب سے آ رہی ہیں، میری خدمت تو دور کی بات عزت بھی نہیں کرتی ہیں، میرے بیٹوں کو میرے ہی خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں، اسے ماحول کے ساتھ ماں بیٹے کے رشتے میں بھی فرق آ رہا ہے، آپ ہی دعا فرمائیں اور ساتھ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ دیکھیں جی، بیرون ملک بچوں کی تربیت اگر ابتدا سے صحیح نہ کی جائے تو وہ بچے مقصود اخلاق ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ تقریباً
خاندانی روایات کو توڑ چکا ہے اور اسی کے پیچھے لگ کے صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں کے باشندے جو اصلی تھے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، ہمارے جو یہاں پر بڑے شریر سے آئے یا مسلمان آئے ان کے بھی معاشرتی طور پر خاندانی طور پر مسائل بہت بڑھ گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اور بچے خاص طور پر اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے. تو اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ سورہ الرحمن کی جو پہلی 7 آیات ہے ان 7 آیات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بالآخر درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے، اور اشراق کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اللہ سے پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا مانگ لے اللہ پاک آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، وقت کے طور پر وہ کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی بددعا جو ہے انہیں برباد بھی کر سکتی ہے. اس کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ والدین وہ خوش رکھا جائے. جی ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے سوالات کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، لیکن اس کے دوران نعت خوان قاری سمندر خان نقشبندی صاحب سے درخواست کریں گے کہ پیارے حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت نے گر ساتھ دیا تو قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے. گنبد خضرا کے جلووں سے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے. گنبد خضرا کے جلووں سے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے. دیتا ہے قرآن گواہی دیتا ہے قرآن گواہی ہے حکم رحمان یہی. تھام لو دامن میرے نبی کا تھام لو دامن میرے نبی کا تھام لو دامن میرے نبی کا. جس نے جنت جانا ہے تھام لو دامن میرے نبی کا. جس نے جنت جانا ہے قبر میں
آئیں گے فرشتے قبر میں، آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، قبر میں آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، سونے دو آرام سے اس کو، سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینے جانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، زبردست۔ سوالوں طرف آتے ہیں۔ برمنگم سے دردانہ رحمان کہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ داروں سے تجربہ بہت خراب رہا ہے، ہمارے بچوں کو پاکستان نہ صرف اغوا کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ ہمارے پلاٹوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا اور ابھی تک چھڑوا نہیں پائے ہیں، جبکہ جادو ٹونے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ آپ کوئی عمل بتائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ جی علامہ جی۔ اس کے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ام الکتاب بھی اس کو کہا گیا ہے اور اس کی شفا بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول آخر درود شریف پڑھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچے اس کو 3 دفعہ دہرائے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل کا جو ہے حل اللہ پاک دکھائیں گے، اور اس کو مسلسل پڑھتے رہیں اور نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ کے قرآن کو جو پڑھیں گے اس سے آپ کو اور آپ کے جو معاشرت کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، خاص طور پہ بچوں میں مودہ محبت پیدا ہوگی، اللہ پاک آپ کو بہت ہی عزتوں سے رکھے گی۔ آمین۔ ان کا کہنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میرا تجربہ اچھا نہیں رہا، رشتہ داروں سے تجربہ میرا اچھا نہیں رہا، انہوں نے میرے بچے اغوا کرنے کی جو کوشش کی، اور دوسرا انہوں نے ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی معاملہ تو پھر یہ بھی معاشرت کی ہے کہ جو برائی کرتے ہیں وہ رشتہ دار ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں برطانیہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی عزت تکریم کے لیے یہاں سے پیسے بھیجے، وہاں پر مکان بنائے، اور مکان جو ہے باپ پورا تھا اس نے دوسرے بڑے بھائی کو دے دیا، اس نے چلاکی سے وہ مکان اپنے نام پہ لگوا لیا اور اپنے آپ کو شو کیا، اور جب وہ 22 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھو کہ تو انہوں نے کہا کہ باپ زندہ تھا، بعد میں جب اولادیں گئی تو انہوں نے ان کو دھمکیاں بھی دی اور کچھ لوگوں کو اپنے ہی لوگوں نے اغوا بھی کروایا، مروایا بھی۔ یہ بات حکومتوں کے بھی ہے اور یہاں اخباروں میں بھی آتی رہتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے اپنے والدین کی عزت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو
اور اپنے جو خاندان کو یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب اس کے اوپر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ایک دعا ہے, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ جو ہے وہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ کرے, اور اس کے لیے جو پراپر ہے کہ ان قیامت داروں سے رشتے داروں سے اپنے آپ کو دور کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے واقع یہاں پر یہ بات کروں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ دیر تھوڑی لگتی ہے, اندھیر نہیں ہوتا, یہیں پر سب کچھ دے کے جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ٹھیک کر دے اور ہمارے خاندانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور کرائے. جی اگلا سوال بریڈ فورڈ محمد عظیم بٹ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹیوں کی شادیاں جو ہے اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے ساتھ کی ہیں, مگر مجھے پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ملا. ہم بھی پریشان اور ہماری بیٹیاں بھی ناخوش. ہر روز جو ہے وہ لڑائی جھگڑا یہ ہوتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی بھی خراب کی ہے, بہت پچھتاوا ہے. اب کیا کریں, آپ ہی کوئی حل کوئی تدبیر بتائیں. دیکھیے جی, یہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں یہ مسائل لوگ لے کے آتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں, رشتے دار ہیں, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا طریق چھوڑ دیا ہے. جو وہ غیروں کے ساتھ ان کی دوستی تعلق ہوتی ہے, اور اسی طرح سے جب اپنی بیٹیاں اپنے بھتیجوں کو دی یا جو بھتیجوں کو اپنا بیٹا بنایا یا ان کے بیٹے نے بیٹا دے کے چاہا کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے, تو بجائے تعلقات اچھے ہونے کے مزید خراب ہوئے. تو اس میں بھی میں چاہوں گا کہ قرآن و سنت کو رکھا جائے, جہاں جب تک رشتہ بیٹی کی مرضی نہ ہو اور اس وقت تک جو زبردستی اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بہن کے بیٹے کے ساتھ نہ کیا جائے. یہ جو اس کو ابھی جبری شادی ہوئی ہے برطانیہ میں اس کو کہا جاتا ہے, تو اس قسم کی اسلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے. تو میں اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 رکوع ہیں ان کو اگر 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالے, اور وہ بھتیجے جو ہیں یا خاندان میں جو یہ قسم کی ہوس اور ایک دوسرے کو تانا زنی کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آخری رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا اس کو 3 مرتبہ پڑھے رات کے کسی وقت میں, اور اللہ سے دعا کریں تو اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے. میں تو تمام میرے سننے والوں کو سب سے درخواست یہی کرتا ہوں کہ آپ اپنے شادی بیاہ کرتے وقت آنکھیں بند کر لیا کریں, اس میں لالچ میں نہ آیا کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ جی وہ ہمارا باپ جو ہے مرحوم وہ رشتہ کر گیا تھا, میں اس کی زبان پکی کرنا چاہتا ہوں. نہیں, قرآن و سنت کے مطابق بچوں کی خوشی کو دیکھا جائے اور بچوں کے زندگی کے مستقبل کو دیکھا جائے, اور بیٹی کی جو حق جو اللہ نے اس کو دیا ہے بطولت کے بعد, تو اس کی نکاح میں اس کی مرضی ضرور محسوس پوچھی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اور ہمارے معاشرے کو نیک صالح رکھے. جی سے میاں رمضان کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں اور دونوں سے ہی بچے ہیں. میں 6 ماہ ادھر اور 6 ماہ ادھر رہتا ہوں, دونوں کے ہی حقوق پورے کرتا ہوں. اس کے باوجود ایک کے پاس ہوتا ہوں تو دوسری ناراض رہتی ہے, جبکہ شادی دونوں ہی کی رضامندی سے کی تھی, لیکن اب زندگی وبال جان بنی ہوئی ہے. آپ کوئی تدبیر بتائیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں جی, شادی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے 1 سے زائد شادی کرنے کی 4 تک, اور لیکن اس میں قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو تو, اور اس کے آگے فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے. تو اس لیے
دوسری شادی کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے تھا. اب آپ چونکہ شادی کر چکے ہیں اور کیا آپ کے فرمان کے مطابق آپ حقوق پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں 6 مہینے, ان کے بعد 6 مہینے, تو ظاہر ہے یہ رشتہ تو ایسا ہے, اس میں جیلسی تو ہوتی ہے, کیونکہ جب اپنا شوہر دوسرے کے پاس 6 مہینے کے لیے ہوگا, بے شک آپ اس میں ایگریمنٹ کے تحت ہو, لیکن اس میں بھی آپ شرعی طور پر دیکھیں کہ 6 مہینے کی بجائے آپ اگر تھوڑا وقت ایک دوسرے کو دے تو کچھ وقت کے لیے اس کو کم کریں, تو پھر یہ ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے الگ رہنے سے دنیا بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ کو یہ میں نے ایک بہت بڑے ہندوستان میں بزرگ ہیں, بہت بڑی ان کی کتابیں ہیں, تو انہوں نے ترازو رکھا ہوتا تھا, تو چینی جو ہے وہ تول کر گھر کا سامان آٹا وغیرہ جو ہے وہ ایک بیوی کو جتنا دیتا تھا اتنا ہی دوسری کو جاتا تھا, جو کپڑے پہلی بیوی کو لے کے دیتے تھے وہ بھی دوسری کو لے کے دیتے تھے, لیکن ان کا فرمان یہ تھا کہ میں کبھی انصاف نہیں کر سکا, تو اللہ سے پناہ مانگتے رہتے تھے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہ 2 بیوی والے بیچارے ہیں تو عذاب میں, لیکن قرآن و سنت کے مطابق اگر کریں تو اس میں یہ اگر قریب رہتے ہیں, گراس کو بیوی ہے تو دوسری لندن میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک کو پاکستان میں رکھا ہوا ہے اور ایک کو انگلینڈ میں رکھا ہوا ہے, یہ معاشرتی طور پر بھی اور ذہنی جو ہے وہ خرافت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, دونوں کو حقوق کی کوشش کریں, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دونوں کے حقوق کی پوری کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ سورہ نساء جو ہے وہ اس کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کیا کرے, اللہ پاک آپ کے اندر جو ہے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر کے صحیح کر دیں. جی ڈاکٹر علامہ عظیم جی نے آپ کے منتخب کیے ہوئے سوالات کے بڑے مدلل جواب دیے. ہم ان سے درخواست کریں گے کہ سب کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا فرما دیں. بہت شکریہ. میں دعا سے پہلے میں چھوٹی سی عرض کروں گا کہ جب آپ اور ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا ہم اللہ سے مانگے, اور اللہ سے دعا اس طرح سے مانگیں گے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے. اور دعا کا بھی عجیب مسئلہ ہے کہ جب انسان قرآن حکیم فرقان مجید میں آئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو ان اللہ و ملائکتہ, تحقیق اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, اور اے مومنو ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اب 3 حصے, اللہ اور فرشتے اور پھر اہل ایمان جب یہ دعا مانگتے ہیں, تو جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ چاہے کہیں پیار مغرب میں ہو مجھ پر جب درود بھیجتا ہے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے, یا تو وہ اللہ اپنے رسول کو سنوا دیتے ہیں, یا پھر فرشتہ جو ہے مجھ کو امبر کی تھیلی میں لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں ملک سے آپ کے لیے یہ درود بھیجا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پھر دعا مانگتے ہیں, یعنی حضور بھی اس پر رحمت کی دعا کرتے ہیں, یعنی سلام بھیجتے ہیں. تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو اسی طرح سے آئیے ہم درود و سلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ سے دعا کریں. دعا سے اللہ سنتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرنے پر ہم جب اللہ پر یقین کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا اللہ قبول فرمائیں گے. اور میں آپ ناظرین سے ایک التماس کروں گا کہ میں کافی زیادہ بیمار ہوں, اور ابھی ارادہ بھی ہے کہ 3 دن کے بعد میں روضہ عطا سرور کائنات سب پر زیارت کروں, حاضری دوں, اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے وہاں پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو میں ضرور دعا کروں گا. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین حمدی وافی نعمہ کافی مزید ہو. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ کریم ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں, اور تو سب سے بڑا بخشنے والا ہے. تو نے تو قرآن میں
اپنے محبوب مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جب میرے بندے اپنے گناہوں سے گھبرا کر تیرے پاس آئیں اور پھر وہ استغفار کرے، تو بھی ان کے لیے استغفار کر دیا کر تاکہ میں ان کو بخش دوں. یعنی اللہ اپنے محبوب کو ہماری بخشش کے لیے استغفار کے لیے فرما رہے ہیں. اللہ چونکہ اپنے محبوب کی بات کو کبھی نہیں ٹالتے، اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر ادب کے ساتھ حاضری دے کر اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں. اے اللہ 2.5 ارب ہونے کے باوجود ہم پوری دنیا کے اندر مذکور ہیں. تو اے اللہ تمام امت مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنا کر دامن مصطفیٰ تھامنے پر ان کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ فلسطین کو، کشمیر کو اور جہاں جہاں بھی مظلوم مسلمان آباد ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو آزادی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان پر بھی رحم فرما. اور اے اللہ برطانیہ یورپ میں جو مسلمان آباد ہیں ان کی عزت و عفت کی حفاظت فرما. آمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ میں بیمار ہوں، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے، مجھے بھی شفا عطا فرما. اور بہت سارے دوستوں نے مجھے خطوط لکھے، ٹیکسٹ کیے ہیں اور واٹس ایپ بھیجے، انہوں نے اپنی حاجات کے لیے کہا ہے. ان کے ہم نام یہاں نہیں لے سکتے. اے اللہ تو ان کی دعائیں پوری فرما، ان کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، مہربانی فرمائیے، ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ہمارے اسٹوڈیو کو ترقی عطا فرمائیے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر. آمین. اللہم صلی وسلم دائما. شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی روح پرور دعا اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. لیکن چلتے چلتے ناخوان قاری سمندر خان نقشبندی صاحب سے گزارش کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے جائیں. جی نقشبندی صاحب. یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. وہی نصیب مدینہ مقام ہو جائے، بے نصیب مدینہ مقام ہو جائے. درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے. درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے. تیری جناب مقدس میں رسول کریم، تیری جناب مقدس میں رسول کریم، قبول
اپنا درود و سلام ہو جائے، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، مدینے جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، تمام اسی میں تمام ہو جائے، تمام اسی میں تمام ہو جائے۔ مدینے جلد بلا لو یا رسول اللہ، کہ ہے امید کو کہیں نہ ہوں دور و زار تمام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، رہے نصیب مدینہ مکان ہو جائے، زہر نصیب مدینہ مقام ہو جائے، درے حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔